السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. تو ہم پڑھ رہے تھے تیمم کے بارے میں. پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا کہ 5 چیزیں اس کے لیے شرط ہیں اس کی مباحت کے لیے ہونے کے لیے. کون کون سی تھی وہ؟ پہلی نیت، اسلام، عقل، تمیز، عمر اور پانی نہیں استعمال کر سکتا ہے اس طرح ہونا، یا تو اور اس کے ساتھ کیا ہے، مٹی بھی ہونا ہے، صاف ستھری مٹی ہونا. ٹھیک ہے، یہ تیمم کے بارے میں ہم نے پڑھا پچھلی کلاس میں. اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں مبطلات التیمم. تیمم کب باطل ہو جاتا ہے، تیمم کب ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کب تیمم ختم ہو جائے گا. وہی الاشیاء، کچھ چیزیں ہیں، التی جو تفسدہ، تیمم کو توڑ دیتی ہیں. وہ مبطلاتہ ثلاثہ، وہ 3 توڑنے والی چیزیں ہیں. 3 چیزیں ہیں جو اس کو توڑ دیتی ہیں. نمبر 1، یبطل التیمم عن حدث اصغر، چھوٹا حدث. حدث اصغر ہم نے بتایا تھا، حدث اصغر سے کیا ہوتا ہے، تیمم ٹوٹ جاتا ہے. بمبطلات الوضوء، جس چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے. عن حدث اکبر، اور حدث اکبر ہو، حدث اصغر ہو تو تیمم ٹوٹ جائے گا، لیکن حدث اکبر ہو تو غسل بھی ٹوٹ جائے گا. اس سے کیا کرنا ہے، ہمیں غسل بھی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، حدث اصغر ہوتا ہے، حدث اکبر ہوتا ہے. حدث اصغر اگر ہو گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا، وضو کرنا کافی ہے. تیمم ٹوٹ جائے گا، تیمم کرنا کافی ہے. لیکن اگر حدث اکبر ہو گئی تو اس وقت کیا ہے، غسل کرنا ضروری ہے. دیکھیے کون حدث اکبر، جیسے جنابت کر لی، بیوی کے ساتھ سو گیا، یا تو حیض یا نفاس، یہ سب حدث اکبر میں گنا جاتا ہے. اگر کسی کو ہو گیا تو تیمم کرنا کافی نہیں ہوگا. حدث اکبر اگر کسی کو ہو جاتا ہے تو اس کو نہانا پڑے گا. ٹھیک ہے، فَإِذَا تَيَمَّمَ عَنْ حَدَثٍ أَصْغَرٍ، اگر کسی نے تیمم کر لیا، حدث اصغر ہو گئی، ٹھیک ہے، جیسے ہوا نکل گئی یا کچھ ہو گیا، تو کیا ہو گیا، اس وقت اس نے تیمم کر لیا. ٹھیک ہے، تیمم ٹوٹ گیا تھا پھر اس نے تیمم کر لیا. ثم بال او تغوّر، پھر کیا ہو گیا، پھر دوبارہ حدث اصغر ہو گئی تو کیا ہوگا، اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا. بطل تیمم، لأن التیمم بدل عن الوضوء، تیمم کیا ہے، وضو کا بدل ہے. والبدل له حکم المبدل، جب وضو کے جگہ پر وہ آیا ہے تو وضو کا حکم اس کو دیے جائیں گے. وقضى التیمم عن الحدث الاصغر، ایسے ہی کیا ہے، تیمم حدث اصغر سے. یعنی کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اگر اس کا کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر اس کا وہ کیا ہے، وضو کی جگہ پر آیا ہے، جس چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وضو کی جگہ پر آیا ہے. تو کس سے، حدث اصغر سے. نمبر 1 کیا ہے، حدث اصغر سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے. نمبر کیا، وجود الماء، پانی نہیں تھا تو تیمم کرنا پڑے گا. پانی اگر نہیں ملا ہمیں تو تیمم کرنا پڑے گا. لیکن اگر پانی مل جاتا ہے، تیمم کسی نے کر لیا لیکن اسے پانی مل گیا تو کیا ہوگا، اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، پہلا کیا تھا، حدث اصغر سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے. دوسرا کیا ہے، پانی مل گیا ہے تو تیمم ٹوٹ جائے گا. یعنی کسی کو ڈھونڈا پانی نہیں ملا تو اس نے تیمم کر لیا، لیکن اچانک دیکھا کہ اس کے پاس 2 بوتل پانی ہے، ایکسٹرا پانی ہے، تو کیا ہے، اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا. اسے کیا، وضو ہی کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے پاس پانی ہے. ان کانت تیمم لعدمی ہی، کیونکہ تیمم جو تھا وضو کی جگہ پر تھا، پانی نہیں ہونے کی وجہ سے تھا، لیکن ابھی پانی مل گیا اس نے تیمم ٹوٹ جائے گا. لقول ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ، پانی مل گیا تو فَأَمِسَّهُ بِالشَّرْطِ، تو کیا اپنے چھوڑ دو، تیمم کو چھوڑ دو. وقت تقدم، اس کے بارے میں ہم نے بیان کر دیا ہے. نمبر 3 کیا ہے، زوال العذر، کسی کا بیماری تھی وہ صحیح ہو گئی تو اس کو وہ تیمم ٹوٹ جائے گا، اس کو وضو کرنا پڑے گا. الذی من اجلہ، جس کے اس کو کیا تیمم کرنا تھا، شرع التیمم من مرض ونحوہ، تیمم کیا تھا، مرض کی وجہ سے تھا. یعنی کسی کو بیماری تھی، اس نے تیمم کر لیا لیکن اس کی بیماری صحیح ہو گئی تو کیا ہوگا، تیمم ٹوٹ جائے گا. تینوں چیزیں ہم نے بتا دی. پہلا کیا ہے، حدث اصغر سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے. دوسرا کیا ہے، پانی مل گیا تو تیمم ٹوٹ جاتا ہے. تیسرا کیا ہے، کسی کا وہ جو مرض تھا وہ ختم ہو گیا تو تیمم ٹوٹ جاتا ہے. المسألۃ الرابعہ صفۃ التیمم، تیمم کیسے کریں گے، اس کا طریقہ کیا ہے، وہ بیان کر رہے ہیں. وکیفیتہ، اس کے طریقہ کیا ہے. المسألۃ الرابعہ کس کے بارے میں، کیا طریقہ ہے اس کا بتائیں. ان ینوی، پہلے کیا کرے گا، نیت کرے گا. ثم یسمی، پھر بسم اللہ پڑھے گا.
وہ یضرب الارض، زمین پر مارے گا بھی یدی، اپنے ہاتھ کو، ضربتاً ایک بار، ایسے ایک مرتبہ زمین پہ اپنے ہاتھ کو مارے گا۔ طریقہ بتا رہے ہیں تیمم کا، غور سے سنو۔ پہلے نیت کرنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارنا ہے، مٹی پر مارنا ہے۔ ثم ینفخہما، پھر اس کو جھاڑنا ہے، ہلکا سا جھاڑ دینا ہے، او ینفضہما یعنی جھاڑ دینا ہے، پہلے زمین پہ مارنا ہے پھر جھاڑنا ہے۔ ثم یمس بہما، پھر ان سے مسح کرنا ہے، وجہہ اپنے چہرے کو، و یدہ الی الرسغین، کوہنیوں تک، ہاتھوں کو کوہنیوں تک مسح کرنا ہے۔ پہلے نیت کرنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر زمین پر اپنے ہاتھ کو مارنا ہے، پھر جھاڑنا ہے ہلکا سا، پھر اس کے بعد اپنے چہرے اور ہاتھ کو مسح کرنا ہے۔ یہ طریقہ ہے کیا تیمم کرنے کا ہے۔ حدیث عمار، حدیث عمار، تیمم، تیمم کیا ہے؟ ضربۃ للوجہ، اور ایک چہرے پر کیا کرنا ہے، ایک بار ہے، وہ کفین اور پیر، ٹھیک ہے، اور ہاتھ پر، دونوں ہاتھ پر اور چہرے پر ایک ہی بار ہے، ٹھیک ہے۔ وہ حدیث عمار ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما کان یکفی کا، تیرے لیے کافی ان تصنع ہکذا، کیا اس طرح تو کر، کیا کر، نیت کر، بسم اللہ پڑھ، زمین پر اپنے ہاتھ کو مار، پھر جھاڑ، پھر چہرے اور ہاتھ پر مسح کرو۔ فضرب بکفیہ ضربۃ علی الارض، تو اپنے ہاتھ کو کیا کہ زمین پر مارے، ثم نفضھا، پھر جھاڑے، ثم مسح بہما، پھر مسح کیے، ظہر کفیہ بشمالہ، پہلے سیدھے ہاتھ، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کر رہے ہیں، اب ہاتھ کا طریقہ بتا رہے ہیں، ظہر کفیہ بشمالہ، پہلے سیدھا ہاتھ، اور ظہر شمالہ بکفیہ، یا تو سیدھے ہاتھ کی کیا بولیں گے اس کو، ہتھیلی میں، ثم مسح بہما وجہہ، پھر کیا کیا، اپنے چہرے کو مسح کیے، ٹھیک ہے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے، پہلے زمین پر اپنے ہاتھ کو مارنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، پہلے سب سے پہلے نیت کرنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر زمین پر ایک بار مارنا ہے، اس کے بعد چہرہ مسح کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو مسح کرنا ہے۔ یہ طریقہ ہے تیمم کا۔ انشاءاللہ اس کی ویڈیو میں آپ کو بھیج رہا ہوں، تیمم کیسے کرنا ہے۔ 3 چیزیں تیمم کو توڑ دیتی ہیں، پہلا حدث اصغر، دوسرا پانی اگر مل جاتا تیمم ٹوٹ جائے گا، تیسرا کیا ہے، اگر بیماری صحیح ہو گئی، جس وجہ سے تیمم کر رہا تھا وہ صحیح ہو گیا، یعنی کوئی بیماری تھی یا کوئی ٹھنڈا پانی اگر صحیح ہو گیا، گرم پانی مل گیا، تو کیا ہوگا، تیمم ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ باقی اگلے کلاس میں بولا جائے گا۔ ابھی میں آپ کو ایک تیمم کیسے کرتے ہیں اس کا ویڈیو میں آپ کو بھیج رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔